السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 121 سورۃ الانعام تک ہم کر چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ۔ آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا گیا، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی۔ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے۔ آج کی آیت نمبر 122۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور اسے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ایک کافر اور ایماندار کی اس آیت میں مثال دی جا رہی ہے کہ یہاں مردے سے مراد روحانی مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے آیا اور اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی شریعت کے مطابق کوئی بھی کام، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص کفر اور شرک، جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اس سے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں مل رہی۔ تو کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ اس لیے نہیں ملتی کہ انہیں یہ تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہوتی ہیں، یعنی انہیں اپنے گناہ بڑے مزین لگتے ہیں، جیسے کل کی آیات میں ہم نے پڑھا، انہیں اپنی نافرمانی کی زندگی بہت انجوائے والی لگتی ہے اور وہ اس میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھیک جا رہے ہیں اور وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو ان کے برے کام انہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے اور ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھنے لگتے ہیں، یعنی کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں گے تو آپ اپنے آپ کو درست کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آلریڈی بالکل ٹھیک ہیں۔ آیت نمبر 123۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہے، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کفار کے مکر انہی پر الٹے پڑ جاتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جس طرح مکہ کے قریشی سردار مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دوسروں کی جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کی خاص طور پر مکر و فریب کے ذریعے سے ان کی تحقیق کر رہے ہیں، یہ بات صرف مکہ کے سرداروں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر بستی کے سرداروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے اور مکر و فریب ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ حق کی دعوت سے ان کی سرداری پر کاری ضرب لگتی ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ تو سری جادو ہے اور اس کا مقصد، یعنی موسیٰ کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مکر و فریب یہ چاہیں کر دیکھیں آخر خود ہی وہ اس جال میں پھنس جائیں گے، مگر اس وقت انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اب یہ بڑے جو ہیں وہ اسلام کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو لگا رکھا ہوتا ہے جو ان کو پیروکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں عام طور پہ، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو کس طرح یہ اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسیں گے کہ جب ان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی تو یہ صرف اپنے گناہوں کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہر اس شخص کے گناہوں کا جواب بھی دیں گے جس کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا، جو ان کو فالو کرتا ہے۔ آیت نمبر 124، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكَرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت، جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام وہ کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو رسالت جو ہے وہ بھی چیز ہے، اور کفار کا مطالبہ رسالت، جیسے انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ صاف جادو ہے، یہ ان کی ہٹ درمی کی ایک دلیل ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر فرشتہ نازل ہو، اور رسولوں کو جو کتاب و حکمت اور نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہ ہو ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ حالانکہ وحی کا جو بار ہے، بوجھ ہے، ہر انسان اٹھانے کا قابل نہیں ہوتا۔ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں پیدائش سے ہی رکھ دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی عنایت اور فضل ہوتی ہے، یہ محنت، مشقت اور ریاضت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بات بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان میں کون نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تکبر اور سرکشی کی بنا پر کر رہے ہیں، حق کے راستے میں اپنے مکر و فریب سے جو کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی پاداش میں انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے اس دنیا میں بھی دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ کوشش کر کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہاں، کوشش کر کے انسان صالحین میں شامل ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو انبیاء نے ہمیں سکھایا تاکہ ہم صالحین میں شامل ہو سکیں۔ آیت نمبر 125، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، یعنی جیسے آپ بلندی کی طرف چڑھتے ہیں تو سانس چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو اس آیت میں انشراح صدر کیا ہے، یعنی سینے کا کھلنا کیا ہے؟ تو سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ فراغ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کی حقانیت پر اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سینے میں گھٹن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس دعوت کو سمجھنے اور اس میں غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے اس رویے سے یہ گھٹن دم بدم بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اسے اسلام کی کامیابی سے اتنی کوفت ہوتی ہے جیسے وہ بمشکل کسی بلندی یا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا ہو، اور سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو۔ تو شرح صدر ہمیں کیسے فیل ہوگا کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر بھی ہم سب کو شرح صدر کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اگر ہم سے کوئی دین کی بات کی جا رہی ہو، ہمیں کوئی حدیث بتائی جا رہی ہو، کوئی آیت بتائی جا رہی ہو، کوئی حکم بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم اس کو خوشی سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، رسول اللہ کی سنت کو، یا ہمارا دل گھٹتا ہے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں سننا اور ہم سے عمل نہیں ہوتا؟ یا اگر ہمیں کوئی دین پڑھنے کی طرف، سیکھنے کی طرف بلاتا ہے
تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمیں کیوں بار بار جو ہے وہ دین پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ یا پھر اگر آپ کسی دین کی مجلس میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا آپ کو قرآن اور قرآن کی باتیں سن کر اچھی لگ رہی ہیں، حدیث سن کر اچھا لگ رہا ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس محفل سے نکل کر باہر چلے جائیں؟ تو اگر آپ کا دل اس مجلس میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شرع صدر نصیب ہوا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ کذالک یجعل اللہ الرجز علی الذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مقام پر رجز کا ترجمہ شیطان کیا ہے۔ اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا، یعنی دین کے قریب نہیں آنے دیتا۔ نیز رجس کا معنی ناپاکی بھی ہے اور عذاب بھی، ترجمے میں ناپاکی ہی معنی لکھا گیا، اور اگر عذاب ہو تو اس سے مراد دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت ترین ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دین کو یا دین کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، شیطان اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اسے دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتے اور اسے دین کی باتوں میں اس کا دل لگنے ہی نہیں دیتے۔ آیت نمبر 126، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 127، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار نیک بندوں کو ایسی جائے رہائش عطا فرمائیں گے جہاں ہر تکلیف سے سلامتی اور حفاظت ہوگی۔ وہ گھر قیامت کی ہولناکیوں سے اور دوزخ کی آگ کی گرمی سے بالکل محفوظ ہوگا۔ وہاں ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، فرشتے بھی ان کی سلامتی کی دعا کریں گے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، انہیں وہاں کسی مرض، تکلیف یا غم اور اندوں سے بھی واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ انہیں وہاں مسلسل اور لازوال نعمتیں ملیں گی۔ انسان کو وہاں پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی کہ میری جو زندگی ہے وہ بالآخر ختم ہو جائے گی، یا میں بڑھاپے کا شکار ہو جاؤں گی، یا کوئی بیماری مجھے آ دبوچے گی، یا کوئی مجھے قتل کر دے گا، یا کسی کی باتوں سے آپ ہمیں کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے وہ ان تمام پریشانیوں سے بالکل آزاد اور بے فکر ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے ان کا رب انہیں وہاں پر عطا فرمائے گا۔ تو پھر آج کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی یعنی دین کے علم کو پا لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ قرار دیا ہے، اور جو لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ان کو زندہ ہونے کے باوجود مردہ قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی آیات میں یہ بھی بتایا کہ ہر علاقے کے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دین کے خلاف جو ہے وہ مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، اور وہ پھر خود بھی کو بھی آخرت کی ناکامی سے دوچار کرتے ہیں، اور ان کو ان کے فالوورز بھی اپنے آپ کو بھی اور ان فالو جو لیڈرز ہیں ان کو بھی عذاب میں مبتلا کروائیں گے۔ اور پھر اہل مکہ کسی بھی نشانی کو نہیں مانتے تھے اور نبوت مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبوت تو میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے کس کو دینی ہے۔ اس کے بعد بھی شرع صدر کی دعا ہوئی، جس کے لیے ہم سب کو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری دعا پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دے، اور ہمیں دین کی ہر بات اچھی لگے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے بچانا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اور یہ دونوں دعائیں آپ ضرور یاد بھی کریں اور ان کو پڑھیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے دین کے لیے کھول دے، اور دوسرا ہمارے دلوں کو دین کی دوری سے، ٹیڑھ پن سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے، دین اسلام کلمہ پر زندگی جینے کی توفیق دے اور کلمے پر موت نصیب فرمائے، آمین۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.